ٹی وی سکرین پر ایک لڑکی کی انگریزی میں کی گئی کمنٹری سنائی دیتی ہے اور ساتھ ہی ایک لڑکے کی دبی ہوئی سسکی۔ یہ سب کچھ لوگ اپنے موبائل فونز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ منظر مکمل نہیں دکھایا جاتا، لیکن جتنا دکھایا جاتا ہے وہی کافی ہوتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، پاکستان میں آج کل ایک ڈرامہ کافی زیر بحث ہے، ایک اور پاکیزہ۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستانی ڈرامے زیادہ تر گھریلو تنازعات تک محدود ہوتے ہیں، یہ ڈرامہ ایک مختلف راستہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک کہانی ہے یا یہ سب حقیقت میں بھی ہو چکا ہے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حقیقت اس ڈرامے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ سال تھا 2021، رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ اسلام آباد کے سیکٹر E11 کا ایک اپارٹمنٹ جس کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلتا ہے۔ سامنے ایک اجنبی لڑکا کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک لڑکی بھی نظر آتی ہے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ دروازہ کھلنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بننے والا ہے۔ چند سوال ہوتے ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لڑکا سیدھا جواب دیتا ہے، فلیٹ ایک دن کے لیے رینٹ پر لیا ہے، میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ یہاں صرف وقت گزارنے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ فوراً اپنے بھائی کو فون کرتا ہے۔ چند منٹ بعد دروازہ دوبارہ کھلتا ہے، لیکن اس بار اندر آنے والے لوگ صرف پوچھنے نہیں آئے ہوتے۔ مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ اندر آتے ہیں ماحول فوراً بدل جاتا ہے۔ پہلے بات ہوتی ہے، پھر آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ تشدد تک پہنچ جاتا ہے۔ کمرے کا سکون اب خوف میں بدل چکا ہوتا ہے۔ لڑکے اور لڑکی کو قابو کیا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے اور زبردستی برہنہ کر دیا جاتا ہے۔ چیخیں سنائی دیتی ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں اور اسی دوران ایک شخص موبائل نکالتا ہے اور کیمرہ آن کر دیتا ہے۔ جو کچھ اس کمرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ سب ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی ویڈیو جو کچھ عرصے بعد پورے پاکستان میں پھیلنے والی تھی۔ لیکن اصل کہانی ابھی شروع ہوتی ہے، کیونکہ سوال صرف یہ نہیں کہ اس رات کیا ہوا، سوال یہ ہے، یہ ویڈیو بنانے والا کون تھا اور وہ ویڈیو آخر باہر کیسے پہنچی؟ اس ویڈیو کے پیچھے جو شخص تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، اس کا نام تھا عثمان مرزا۔ اسلام آباد کے اسی علاقے میں رہنے والا ایک ایسا شخص جو خود کو طاقتور سمجھتا تھا اور یہ یقین رکھتا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے فلیٹ میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس دوران وہ اپنے ایک دوست کی شادی کی تقریب میں موجود تھا جہاں قوالی نائٹ چل رہی تھی۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، محفل جمی ہوئی تھی اور شراب چل رہی تھی۔ تبھی اسے ایک فون کال آتی ہے۔ یہ فون اس کے بھائی کا تھا جس نے بتایا کہ اس کے فلیٹ میں ایک لڑکا اور لڑکی موجود ہے۔ یہ سنتے ہی اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ چند لمحوں میں اس کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ فوراً اپنے چند دوستوں کو ساتھ لیتا ہے اور سیدھا اسی فلیٹ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس نے ویڈیو کیوں بنائی؟ کیونکہ اس کے لیے یہ صرف غصہ نہیں تھا، وہ اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی جگہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس نے نہ صرف تشدد کیا بلکہ سب کچھ ریکارڈ بھی کیا۔ لیکن کہانی کا اصل موڑ یہاں آتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اس نے ویڈیو بنائی کیوں، اصل سوال یہ ہے کہ اس نے اسے شیئر کیوں کیا۔ کیونکہ پاکستان میں ویڈیو صرف بنائی نہیں جاتی بلکہ انہیں استعمال کیا جاتا ہے دباؤ ڈالنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے اور لوگوں کو خاموش رکھنے کے لیے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کہانی بدلتی ہے، کیونکہ اسی لمحے عثمان مرزا ایک ایسی غلطی کرتا ہے جو اکثر طاقت کے نشے میں لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اس ویڈیو کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے اپنے ایک دوست کو بھیج دیتا ہے جس کے ساتھ اس کا پہلے سے پیسوں کا معاملہ چل رہا تھا، ایک ادھار جو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ لیکن اس نے یہ ویڈیو مدد مانگنے کے لیے نہیں بھیجی بلکہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے، جیسے وہ یہ بتانا چاہتا ہو کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ دوست جسے یہ ویڈیو بھیجی گئی تھی خود ایک مسئلے میں پھنس جاتا ہے۔ جب پیسے واپس کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ ایک چیک دیتا ہے، لیکن وہ چیک باؤنس ہو جاتا ہے۔ یہاں سے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ عثمان مرزا اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیتا ہے اور وہ دوست جیل چلا جاتا ہے۔ جیل کے اندر بیٹھ کر وہ دوست فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خاموش نہیں رہے گا،
وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس کے فون میں ایک ویڈیو موجود ہے اور وہی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک بند کمرے میں بنائی گئی ویڈیو پورے پاکستان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ واقعہ 2021 کا ہے، جب پاکستان میں عمران خان کی حکومت تھی، اور جیسے ہی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو چند ہی گھنٹوں میں یہ پورے ملک کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، غصہ ظاہر کر رہے تھے اور ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، یہ سب ہوا کیسے اور ذمہ دار کون ہے؟ معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اسلام آباد پولیس کو فوری ایکشن لینا پڑتا ہے اور اسی دن تھانہ گولڑا میں اس واقعے کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر FIR پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 341، 354، 506A اور 509 کے تحت درج ہوتی ہیں، جن کا تعلق کسی کو زبردستی روکنے، خاتون پر حملہ کرنے، مجرمانہ دھمکی اور عزت مجروح کرنے سے ہے۔ لیکن جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھتی ہے، معاملہ مزید سنگین ہوتا جاتا ہے اور اس میں زیادتی، جنسی تشدد، بھتہ خوری اور غیر قانونی حراست سے متعلق دفعات بھی شامل کر دی جاتی ہیں۔ پولیس مختلف مقامات پر چھاپے مارتی ہے، ملزمان کی شناخت کی جاتی ہے اور کچھ ہی وقت میں مرکزی ملزم عثمان مرزا گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھیوں کو بھی ایک ایک کر کے حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ یہاں سے کیس صرف ایک ویڈیو کا نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسے جرم میں بدل جاتا ہے جس کے خلاف ریاست کو خود کھڑا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اس بار شواہد صرف بیانات نہیں تھے بلکہ ویڈیو اور فورنزک دونوں موجود تھے۔ اب یہ معاملہ عدالت تک پہنچ چکا تھا اور یہاں سے کہانی ایک اور رخ اختیار کرتی ہے۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد کیس عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، جہاں متاثرہ لڑکی کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت ریکارڈ کیا جاتا ہے، وہ لمحہ جہاں سچ پہلی بار باقاعدہ طور پر قانون کے سامنے آتا ہے۔ اپنے بیان میں لڑکی بتاتی ہے کہ انہیں اسلحے کے زور پر یرغمال بنایا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں اپنی مرضی کے خلاف سب کچھ کرنے پر مجبور کیا گیا، جبکہ مسلسل دھمکیاں دی جاتی رہیں کہ اگر انہوں نے مزاحمت کی تو انجام اور بھی سنگین ہوگا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں رہتا، یہ ایک منظم جرم ثابت ہوتا ہے، جس میں تشدد کے ساتھ ساتھ خوف، دباؤ اور بلیک میلنگ سب شامل تھے۔ عدالت میں پیش کیے گئے شواہد میں ویڈیو اور فورنزک تجزیہ شامل ہوتا ہے، جو اس واقعے کی حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں۔ کیس کے دوران ایک اہم موڑ اس وقت آتا ہے جب متاثرہ لڑکی اپنے بیان سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ریاست اس کیس کو خود آگے بڑھانے کا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ شواہد اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی ایک فرد تک محدود نہیں رہتا۔ یہی وہ فرق ہوتا ہے جب ایک کیس ذاتی نہیں رہتا بلکہ ریاست کا مقدمہ بن جاتا ہے۔ عدالت تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سناتی ہے۔ مرکزی ملزم عثمان مرزا کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے اور اس پر 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ شامل حافظ عطاء الرحمان، ادریس قیوم بٹ، محب بنگش اور فرحان شہین کو بھی عمر قید سنائی جاتی ہے۔ دوسری طرف 2 ملزمان عمر بلال اور ریحان حسن مغل کو عدالت بری کر دیتی ہے، لیکن سوال اب بھی وہی ہے، کیا انصاف صرف سزا دینے کا نام ہے یا ایسے واقعات کو روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے؟